بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام قابل صد تکریم معزز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آپ کی خدمت میں چند ایک باتیں رکھنی ہیں اور ان کا مذاکرہ کرنا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ کریم جتنی بھی باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں ان کو آسان اور سہل انداز میں اللہ کریم میری زبان سے نکلوائے اور اس پر ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس کے بعد پھر اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ ہم اعمال کے اعتبار سے بہت زیادہ پیچھے ہیں، زیرو ہیں، زیرو۔ آج ہمارے ہاں اگر دوڑ لگی ہوئی ہے تو مال کے لیے لگی ہوئی ہے، اعمال کے لیے نہیں۔ میں تقریباً یہ اکثر حضرات کی بات کر رہا ہوں، بعض تو ظاہر ہے کہ وہ اعمال کی طرف پابند ہیں، جیسے ہمارے اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، صلحاء ہیں، جو نیکوکار ہیں، لیکن مجھ سمیت جو نچلے درجے کے لوگ ہیں، ہم سمیت سب سارے کے سارے نعوذ باللہ مال کی دوڑ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اعمال ہمیں کر کر اللہ رب العالمین سے مال طلب کرتے۔ اعمال جب انسان کرتا ہے تو مال خود بخود آتا چلا جاتا ہے، جتنے اس کے مقدر میں ہے، جتنا اس کے نصیب میں ہے، جتنا اس کے حصے میں ہے، اس کو مل کے رہے گا۔ کوئی بھی اس کے حصے کا کوئی بھی مال چھین نہیں سکتا اور لے کے نہیں جا سکتا۔ جو اس کے نصیب میں نہیں ہے تو وہ کسی سے اس کو لا نہیں سکتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کام کرتا ہے، کرتے کرتے وہ اتنا مال لے کر آ جاتا ہے، بینک سے نکال کر لاتا ہے، لیکن اس کی نظر میں تو وہ اس کا مال ہوتا ہے، لیکن اللہ کریم کے نظر کے اندر وہ اس کا مال نہیں ہوتا۔ اپنے گھر پہ پہنچنے سے پہلے ہی اس پر لوٹ مار کا معاملہ ہو جاتا ہے، ڈکیتی ہو جاتی ہے، اس سے کوئی چھین کر لے جاتا ہے۔ وہ گھر سے نکلا تھا جب اس نیت کے ساتھ کہ بھئی میں اپنا پیسے نکالنے جا رہا ہوں، تو جیسے نکال کر لایا اور جب لے کر بھی آنے لگا اپنے گھر کی طرف، گھر پہنچا نہیں، گھر کے پاس پہنچا ہی تھا فوراً اس کو کسی نے ڈکیتوں نے لوٹ لیا اور اسے سب کچھ چھین لیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جتنا بھی اس نے کوشش کی مال کے لیے، سب کچھ کیا، تو اس کا مال نہیں تھا، مال کسی اور کا تھا۔ تو جتنا ہمارے مقدر میں ہے تو اتنا ہمیں مل جائے گا، کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا۔ جتنا ہمارے مقدر میں نہیں تو ہم کسی کو بھی اپنے ساتھ گن مین رکھ لیں، اپنے ساتھ گارڈ رکھ لیں، اپنے ساتھ محافظ رکھ لیں، ہم مال کو بچا نہیں سکتے، کیونکہ اصل محافظ تو رب العالمین ہے، اور اللہ کریم نے محافظ، اللہ کریم ہے ہمارے ہر چیز کے، تو وہ اعمال کی وجہ سے، اعمال ذریعہ ہیں۔ یہ اعمال جو ہوتے ہیں، اعمال ایسی ایسی چیزوں میں کام آتے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ ایک آیت الکرسی کا جیسے ایک عمل ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے درمیان اور جنت کے درمیان میں جو فاصلہ ہے صرف موت کا ہے۔ موت اگر اس کو آ گئی فوراً جنت میں داخل ہو گیا۔
جیسے گزشتہ کل استاد جی حضرت مولانا عبد القادر غازیانی صاحب شب جمعہ کے جوڑ میں بیان فرما رہے تھے، فرمانے لگے کہ ہمارے جو اللہ کے رسول کے فرامین ہیں نا، وہ اللہ کے رسول نے جو فرما دیا ہے وہ بس ہو گیا ہے کام. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ موت اس کے درمیان میں حائل ہے، وہ بندہ جنت میں داخل ہو گیا. کیا ہوگا نہیں، وہ ہو گیا ہے اگر انتقال ہو گیا تو اس کا. کہ 100% ہمارا ایسے یقین ہونا چاہیے. تو اس لیے ہمیں اعمال کی طرف توجہ دینی چاہیے. اعمال کو چھوڑ کر ہم مال کے پیچھے بھاگتے ہیں، پھر جس کی وجہ سے ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، پھر ٹھوکریں کھاتے چلے جاتے ہیں، اور اسی دوران ہم پر موت آ بیٹھتی کہ بھئی فلاں کا انتقال ہو گیا. ابھی یہ اپنے مال ہی بٹور رہا تھا، مال ہی جمع کر رہا تھا، یہاں تک کہ کرتا کرتا ابھی تک اس کی جو دماغ کے اندر سیٹنگ چل رہی تھی وہ مکمل نہیں ہوئی، ترتیب مکمل نہیں ہوئی، لیکن اس کی ترتیب بنانے کے لیے لوگ گھر پر اس پہ آ پہنچے ہیں. بھئی اس کے انتقال ہو گیا، اس کے تجہیز، تکفین اور اس فرمائے تدفین کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 7 جو چیزیں ہیں ان کے آنے کا انتظار مت کرو. 7 چیزوں سے پہلے ہم کیا کرو، اعمال کے اندر جلدی کریں. ایسی 7 چیزیں ہیں کہ جن کا ہم انتظار کرتے ہیں. اور واقعی حدیث میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری حکمتوں سے نوازا تھا. حکمت کی باتیں فرماتے تھے. ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی ہوتی وہی اپنی زبان اقدس سے نکال کر لوگوں کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے پیش فرماتے تھے. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 7 چیزوں کو بتلایا کہ 7 چیزوں کے آنے سے پہلے اعمال کے اندر، نیک اعمال کے اندر جلدی کرو. وہ سب سے پہلی چیز بتلائی، کیا فرمایا کہ نمبر 1 بھلا دینے والی غربت. کہ ایسی غربت اگر ہماری طرف متوجہ ہو جائے کہ جو ہمیں ساری چیزوں کو بھلا دے، پھر ہم نماز کی طرف آئیں، پھر ہم قرآن کی طرف آئیں، پھر نیک اعمال کی طرف آئیں. تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس بھلا دینے والی غربت سے پہلے آپ کیا کر لیں، اعمال کی طرف جلدی کریں. آج آپ یقین کریں 60% مجمع اس طرف متوجہ اور اس بیماری میں مبتلا ہے. معاشی طور پر ایسا عجیب بحران ہو چکا ہے کہ ہر بندہ دوسرا تیسرے بندے سے کی زبان سے یہی شکایت مل رہی ہے کہ غربت، فقر و فاقہ، غریبی، معاشی اعتبار سے کمزوری، پیسے کے اعتبار سے کمزوری، کام نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، یہ نہیں ہے. آج تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا تھا کہ جب یہ بھلا دینے والی غربت متوجہ ہو جائے اس وقت آپ اعمال میں جلدی کرو گے. آج تو المیہ یہ ہو چکا ہے ابھی بھی متوجہ نہیں ہو رہی. حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ آدمی یا تو کبھی خوشی کے اندر خوشحالی میں اتنا چلا جاتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کو بھلا دیتا، کبھی غربت کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتے، لیکن معاملات کچھ اور ہی نظر آ رہے ہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ایسی غربت آپ کی طرف متوجہ نہ ہو جائے جس کی وجہ سے آپ ہر چیز کو بھلا دو، یہاں تک کہ کچھ بھی آپ کو یاد نہ رہے، پھر آپ نیک اعمال کی طرف متوجہ ہوں. اس سے پہلے ہم اعمال کی طرف جلدی کریں، نیک اعمال کی طرف. دوسری طرف فرمایا کہ ایسی حد سے زیادہ بڑی ہوئی مالداری کی وجہ سے، یعنی اتنی زیادہ مالداری بڑھ جائے پھر میں اعمال کی طرف آؤں گا. نعوذ باللہ بھی میرے پاس غربت ہے، جیسے آج کل معاملات ہیں. غربت ہے، میں غریب ہوں، فقیر ہوں، میں 2 وقت کا کھانا مکمل نہیں کر سک رہا ہوں، میں اپنے گھر والوں کو صحیح طریقے سے 2 ٹائم 3 ٹائم کا کھانا میسر نہیں کر پا رہا ہوں. تو لہٰذا جب یہ معاملات سیٹ ہو جائیں گے پھر نماز کی طرف آؤں گا، پھر قرآن کی طرف آؤں گا، پھر دعوت و تبلیغ کی طرف آؤں گا، پھر نیک اعمال کی طرف آؤں گا. نہیں میرے عزیز، حد سے زیادہ خوشحالی کا انتظار بھی نہ کریں کہ جب خوشحالی کی طرف آؤں گا تو تب نیک اعمال کی طرف آؤں گا. نہیں، یہ خوشحالی بھی کبھی کبھار آدمی کو کیا کر دیتی ہے،
بالکل اعمال کو ضائع کر کے رکھ دیتی ہے. ہمیں کیا معلوم کہ ہمیں 2 دن میں مالدار بن جائیں گے, 10 دن میں مالدار بن جائیں گے, سال لگ جائے, 10 سال لگ جائے, پوری زندگی گزر جائے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اتنا مانگتے رہو کہ اللہ جس سے میری ضرورت مکمل ہوتی رہے, بس ضرورت مکمل ہو گئی تو اللہ کا شکریہ ادا کریں. اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکریہ ادا کرنا چاہیے, لیکن اللہ تعالیٰ سے اتنا مانگے اللہ تعالیٰ مجھے اتنا ادا کرنا ہے جس کا میں جواب بھی دے سکوں کہ آپ نے مجھے اتنا دیا, میں نے اس کو کہاں لگایا, کیسے خرچ کیا, کس طرح اس کو میں نے استعمال کیا. یہ نہ ہو کہ نعوذ باللہ اتنا مل گیا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کہاں کہاں خرچ ہو رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, کس کے پاس جا رہا ہے. ہمارے مال سے لوگ عیاشی کر رہے ہیں, حرام خوری کر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, وہ سارا کے سارے گناہ ہمارے زمرے میں آ رہے ہیں. تیسرے نمبر پر فرمائے کہ یا اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نیک اعمال کی طرف جلدی کریں کہ اللہ نہ کرے یہ حالت نہ آ جائے کہ ہلاک کر دینے والی بیماری آ جائے. ایسی ایسی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں کہ جن کا آپ نے کبھی نام سنا بھی نہیں ہوگا, جن کے بارے میں آپ نے کسی کا مشاہدہ نہیں کیا. ایسے ایسے مریض کو آدمی دیکھتا ہے حیران ہو جاتا ہے یار کون سی بیماری میں لاحق ہے. اللہ نہ کرے کہ ایسی بیماری ہماری طرف متوجہ ہو, خدا نہ کرے کہ اس سے پہلے ہم نیک اعمال کی طرف جلدی کریں. چوتھے نمبر پر فرمایا کہ یہ عقل کو مار دینے والی عمر, عقل کو مار دینے والی عمر, یعنی لوگ کیا کرتے ہیں کہ یار ابھی تو میں بچہ ہوں, ابھی تو میں نوجوان ہوں, پھر جوان ہوں, ابھی تو میں یار صحیح میری 40 سال عمر, ابھی تو تھوڑی عیاشی کرنے دو, نعوذ باللہ, ابھی تو مجھے زندگی کا انجوائے کرنے دو. ابھی تو جب دیکھیں گے بڑھاپے میں داڑھی رکھ لیں گے, بڑھاپے میں جا کے نماز کی طرف آ جائیں گے, بڑھاپے میں جا کے مسجد کا ایک کونا پکڑ لیں گے, بڑھاپے میں جا کے صف اول کے نمازی بن جائیں گے. نہیں, اس عمر سے اللہ کے حبیب نے پناہ مانگی, اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر, کہ اللہ میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں بڑی عمر سے. بڑی عمر میں آدمی آ کر وہ بچہ ہو جاتا ہے, بچے بن جاتے ہیں, بچے سی بدتر حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں. اس کی عقل ظاہر ہے کہ بالکل چھوٹی ہو جاتی ہے. تو لہذا اس عمر کا بھی انتظار نہ کریں کہ ایسی عمر کی طرف ہم چلے جائیں تو جب جا کے ہم نیک اعمال کی طرف آئیں گے. اس سے پہلے جلدی کریں نیک اعمال. ہمیں کیا معلوم کہ ہمیں بڑھاپا بھی ملے گا یا نہیں ملے گا, ہمیں 40 سال سے آگے بھی جانا پڑے گا یا نہیں جانا پڑے گا, کچھ پتہ نہیں ہے. اسی طریقے سے 5ویں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ درغور کرنے والی موت, یعنی موت کے انتظار میں ایک دن آواز آئے گی کہ فلاں کا انتقال ہو گیا. ہم تو اس میں رہتے نہیں یار ابھی تو بہت عمر پڑی, ابھی تو دیکھ لیں گے, ابھی تو بہت عرصہ پڑا ہوا ہے, ابھی میری زندگی کا حصہ ہی کون سا بیت گیا, ابھی تو میں نوجوان ہوں, دیکھ لیں گے, بعد میں دیکھ لیں گے, آخری میں توبہ استغفار کر لیں گے, پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا, بغیر توبہ بغیر استغفار کے دنیا سے چلا گیا. اس سے پہلے ہم اعمال کے اندر جلدی کریں. اللہ کی قسم اعمال ہی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں کا آئے ہوئے جتنے عذاب ہیں, مصائب ہیں, پریشانیاں ہیں, تنگیاں, ان تمام کو ختم کر دیتے ہیں. اور 6 نمبر پہ جو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فتنہ دجال ہے. فتنہ دجال سے ہر ایک پیغمبر نے, ہر ایک نبی نے, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو ڈرایا ہے اور کہا یہ دعا سکھلائی کہ دعا کیا کرو, اللہم انی اعوذ بک من